सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन अल्लाह के हबीब मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दौर ऐसा आएगा कि दीन की बातें सिर्फ रस्म और रिवाज के तौर पर की जाएगी और उस पर अमल नहीं किया जाएगा। आज दीन की बातें करने और सुनने के लिए हजारों का मजमा तो इकट्ठा होता है, लेकिन दीन पर अमल करने के लिए हम उंगलियों पर लोगों को गिन सकते हैं। याद रखें, दुनिया भर के अंदर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है और मुसलमान जो सवाल पजीर हो रहे हैं, शायद इसका इदराक हम लोगों से ज्यादा आपको हो, इसलिए कि न्यूज चैनलों से ज्यादा ताल्लुक आपका है, इंटरनेट से ज्यादा ताल्लुक आपका है, फेसबुक से ज्यादा ताल्लुक आपका है। मैं आज के सुन्नी इज्तिमा में मुख्तसर सी दावत फिक्र देकर रुखसत होना चाहता हूँ। हजारों जवान हैं, अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतर जाए और किसी की जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सीरिया से लेकर यमन तक देखें, यमन से लेकर सऊदी तक देखें, सऊदी से लेकर लीबिया तक देखें और फिर हिंदुस्तान ही के हालात का जायजा ले लें। अल्लाह अकबर, मैं दुनिया भर के ममालिक की बात नहीं करता, सिर्फ इशारे देकर अपने मुल्क की तरफ आता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मुल्क शाम के हालात क्या आप जानते हैं? बड़े बड़े शोरा को गजल का उन्वान मिला है, मुल्क शाम। मुल्क शाम इतना खूबसूरत शहर था, वो मुल्क शाम इतना खूबसूरत मुल्क था कि उसके शहरों को लोगों ने जन्नत अर्जी कहा। यमन, अल्लाह अकबर, उसके पहाड़ का हुस्न जो है, अल्लाह अकबर, किस तरीके से अदीबों ने अपनी तहरीरों के अंदर सजाया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लेकिन आज देखें, शाम उजड़ चुका है, इराक की ईंट से ईंट बच चुकी है, यमन के हालात आपके सामने हैं और मुल्क हिंदुस्तान में कश्मीर की कैफियत आपके सामने है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आपसे पूछना चाहता हूँ, एक वक्त वो था कि जब मुसलमानों की आंखों में आंखें डालने की कोई हिम्मत नहीं करता था। एक मुसलमान अगर किसी शहर में कदम रख देता तो अहले बातिल उसके सामने अपनी पलकें बिछा दिया करते थे, लोग उसकी आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं करते थे। भूल गए वो दिन, एक इस्लाम का पतले जलील आया था जिससे दुनिया मोहम्मद इब्ने कासिम कहती है, उसके हाथ पर हजारों लोग इस्लाम कबूल करते हुए नजर आए। सरकारे गरीब नवाज ने हिंद की जमीन पे कदम रखा, एक मेरे ख्वाजा ने 90 लाख काफिरों को ईमान की दौलत अता फरमा दी। आपसे पूछना चाहता हूँ, कल तक मुसलमान जिस गली से गुजरता लोग उसका एहतराम करते, लोग उसकी ताज़ीम करते, लोग उसको इज्जत की निगाह से देखते। अगर बस में मुसलमान दाखिल होता लोग उठ करके खड़े हो जाते, उसके लिए जगह छोड़ देते। अगर ट्रेन में मुसलमान दाखिल होता लोग उसके लिए जगह छोड़ देते। अल्लाह अकबर, ये हमारी तारीख है। बल्कि बस की सीट तो क्या, ट्रेनों की सीट तो क्या, अल्लाह की इज्जत की कसम, मुसलमान जिस मुल्क में गया है लोगों ने तख्त व ताज छोड़ करके मुसलमानों के कदमों में रख दिया था। उसकी वजह क्या थी? दरअसल एक छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने पेश करूंगा। किसी ने एक आर्टिकल लिखा था और उस आर्टिकल का उन्वान था, वो क्या उन्वान था? मैं उसने तो अपने एतबार से, दुनिया के एतबार से लिखा था, लेकिन अपने जवान को मिसाल के जरिए से मैं दीन की तरफ उनकी फिक्रों को टर्न करने की कोशिश करूंगा। दरअसल हुआ ये है, ये सारे सवाल के पीछे बात क्या है? आज हम कहते हैं मुसलमान नमाज नहीं पढ़ रहे, मैं कहता हूं कि कल के मुकाबले में मुसलमान आज नमाज को ज्यादा पढ़ रहे हैं। कल के मुकाबले में मुसलमान आज दाढ़ी को ज्यादा रख रहे हैं। आपने देखा होगा कल अक्सर दाढ़ियां बूढ़ों की होती थी, जवानों की दाढ़ियां कुछ कम होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब जवान भी दाढ़ी रख रहे हैं। कल तक के हज के लिए सिर्फ बूढ़े जाते थे, अब जवान भी जा रहे हैं। पहले साल में 2 मरतबा हरम भरता था, एक हज के मौके पर और एक रमजानुल मुबारक के मौके पर, लेकिन अब तो पूरा साल हरम भरा ही नजर आता है। यानी कि आप देखें, मजहबी जज्बा बेदार हो रहा है, किसी न किसी एतबार से बेदार हो रहा है, लेकिन मजहबी जज्बा बेदार होने के साथ साथ मुसलमानों का खोया हुआ वकार उनको नहीं मिल पा रहा है। मुसलमानों की अजमत रफ्तार जो उनके
ہاتھوں سے چلی گئی تھی وہ واپس نہیں مل پا رہی ہے. مسلمان پستی کے دلدل سے نکل کر عزت کی راہ کا مسافر نہیں بن پا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہمیں بہت غور کرنا ہوگا. دل کے کانوں سے آنے والی گفتگو کو سنیں. ایک آرٹیکل لکھنے والے نے لکھا تھا اور بات اس کی یہ تھی کہ ایک شہر, بہت بڑے شہر کے اندر فٹ بال کا جو ہے وہ ایک گیم ہو رہا تھا, ایک کھیل ہو رہا تھا. فٹ بال آپ جانتے ہیں کہ پیروں سے جو ہے ایک گیند کو مارا جاتا ہے. دو ٹیم ہوتی ہے جو آمنے سامنے ہوتی ہے اور وہ گیند کو اپنے پیروں سے مارتی ہے. اللہ اکبر. ایک بہت بڑے شہر میں فٹ بال کے حوالے سے گیم کا انعقاد تھا. ایک دیہاتی بندہ اچانک اس میدان میں چلتے ہوئے پہنچ گیا. لوگوں کی بھیڑ دیکھی, لوگوں کی دلچسپی دیکھی, تو دلچسپی دیکھنے کے بعد اس شخص نے اپنے آپ کو وہاں روکا. اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی. اتنا خوبصورت گیند ہے, اتنا حسین و جمیل گیند ہے جس کو دیکھ کر کے دل بے قابو ہو جاتا ہے, لیکن اتنے حسین و خوبصورت گیند کو لوگ اپنے پیروں سے مار رہے ہیں. سب کے سب مل کر پیروں سے مار رہے ہیں. وہ حیران تھا آخر اس گیند کا قصور کیا ہے, اس گیند نے کیا قصور کیا ہے کہ پوری ٹیم کے ٹیم مل کر کے اس کو مارتی ہے. اور پھر بات یہ ہے کہ جو جتنی زور سے مارتا ہے لوگ اس پر تالیاں بجا بجا کر اس کو داد بھی دیتے ہیں, ہاتھ ہلا ہلا کر کے اس کو داد بھی دیتے ہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ کسی کو مارا جا رہا ہے تو لوگوں کو داد دینے کی بجائے احتجاج کرنا چاہیے, لوگوں کو خوش ہونے کی بجائے غمگین ہونا چاہیے. اللہ اکبر. وہ دیہاتی تھا, وہ اپنے اعتبار سے سوچنے لگا, فکر اور خیالات میں وہ ڈوب گیا. ایسے میں ایک مفکر نے اس کے چہرے کی اتار چڑھاؤ کو پڑھا, اس لیے کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کتابیں کم پڑھتے ہیں, چہرے زیادہ پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. کسی مفکر نے اس کا چہرہ پڑھا اور چہرہ پڑھنے کے بعد اس جوان کو کہا کہ بھائی کیا بات ہے, تم اتنی فکر میں کیسے ڈوبے ہوئے ہو, تمہارے فکر میں ڈوبنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس جوان نے کہا بابا یہ فلسفہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس گیند کو لوگ مارتے کیوں ہیں, اس کا قصور کیا ہے, اس نے کیا قصور کیا ہے. تو اس وقت اللہ اکبر اس جوان کو عقل کے مطابق اس مفکر نے جو بات سمجھائی وہ یہ ہے. اللہ اکبر. اس جوان نے کہا لوگ پتھر کو نہیں مارتے, لوگ اینٹ کو نہیں مارتے, حالانکہ اس سے کم قیمت کے ہے وہ, لیکن یہ کتنا قیمتی ہے, اتنا خوبصورت ہے. اور پھر جب لوگ اس کو جتنا مارتے ہیں لوگ اتنی داد دیتے ہیں, اس کا قصور کیا ہے؟ تو اس مفکر نے کہا تھا بیٹے کان کھول کر سن لے, اور میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں تم بھی کان کھول کر کے سن لو. کہا گیا تھا, اس مفکر نے کہا تھا یہ گیند بڑا خوبصورت ہے, لیکن تو پوچھتا ہے کہ اس کا قصور کیا ہے. تو اس کا قصور یہ ہے کہ یہ اوپر سے تو خوبصورت ہے, یہ باہر سے تو خوبصورت ہے, مگر اندر سے خالی ہو گیا ہے, اس لیے اس کو پیروں سے مارا جا رہا ہے. اور مارنے کے بعد مارنے والوں کا کوئی پیر اور ہاتھ نہیں پکڑتا, بلکہ داد دی جاتی ہے, تالیاں بجائی جاتی ہے, بلا تمثیل بلا تمثیل. اگر ایک گیند اوپر سے خوبصورت ہو جائے اور اندر سے خالی ہو جائے تو لوگ اس کو ٹھوکروں سے مارتے ہیں اور دنیا مارنے والوں کو داد دیتی ہے. آج بھی مسلمان داڑھی کے اعتبار سے, ٹوپی کے اعتبار سے, لباس کے اعتبار سے, مسجد کے خدمت و مینار کے اعتبار سے, زبان و بیان کے اعتبار سے اوپر سے تو خوبصورت ہے, لیکن اندر سے خالی ہو گیا ہے. اندر خوف خدا نہیں, اندر عشق مصطفیٰ نہیں. اسی لیے دنیا میں تمہیں کاٹا جا رہا ہے, تمہیں مارا جا رہا ہے, تمہیں تباہ کیا جا رہا ہے, تمہاری بستیوں کو آگ لگائی جا رہی ہے, تمہاری بیٹیوں کی آبرو سے ہولی کھیلی جا رہی ہے, تمہاری آبادیوں کو ویرانیوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم اندر سے خالی ہو گئے, اندر بھرا ہوا نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا, اللہ کے رسول نے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا, تقویٰ یہاں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تقویٰ یہاں ہے. آج اپنے جیسا انسان دیکھ رہا ہو تو ہم گناہ نہیں کرتے, اپنے جیسا انسان دیکھ رہا ہو تو ہم گناہ نہیں کرتے, اور تنہائیوں کے اندر شیطان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن جاتے ہیں. کیوں؟
جو اپنے جیسے انسان کے خوف سے گناہ چھوڑ دے اور اللہ کے خوف سے گناہ نہ چھوڑے، سرکار غوث پاک نے فرمایا وہ زندیق ہے، زندیق۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے جیسے انسان کے خوف سے گناہ چھوڑ دیا اور اللہ دیکھ رہے تو گناہ کرتے ہو۔ اگر دیوار پر یا کسی تختی پہ لکھا ہوا ہم دیکھ لیں کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہیں، ہم فوراً آستین سیدھی کرتے ہیں۔ پان کھایا ہے تو کسی زینے پہ تھوکتے نہیں ہیں، گٹکا کھایا ہے تو کہیں تھوکتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ سگریٹ ہاتھ میں ہوتی تو جلدی سے بجھا دیتے ہیں، کسی پر ادھر ادھر چکر مکر نہیں دیکھتے، بہت سنبھل سنبھل کے چلتے ہیں۔ کیوں؟ یہی نہ کہ تم سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو، اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی تو کیمرہ اسے کیچ کر لے گا۔ حیرت ہے، کیمرہ کیچ کر لے گا تو اپنے جیسا انسان دیکھے گا اور ہم اس کی نظروں سے گر جائیں گے۔ اسی لیے نا انسان محتاط ہو جاتا ہے۔ او نادان انسان، اپنے جیسا انسان سی سی ٹی وی کیمرے میں تیری حرکتوں کو قید کر رہا ہے تو تو اتنا محتاط ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کرامن کاتبین کو تیرے کندھوں پہ بٹھا رکھا ہے۔ سی سی ٹی وی کیمرہ مسٹیک کر سکتا ہے، وہ کبھی بند ہو سکتا ہے، وہ کبھی بھول کر سکتا ہے، لیکن واللہ میرے رب کے بٹھائے ہوئے فرشتے کبھی غفلت نہیں کر سکتے۔ وہ تو ایک ایک حرکتوں کو لکھتے ہیں، وہ تو ایک ایک باتوں کو لکھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج عبادتوں پہ زیادہ زور دیا جا رہا ہے، لیکن آج میں کچھ ہٹ کر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں، گناہ چھوڑ دو، عبادت کم بھی کرو تو چلے گا، اس لیے کہ جو نیکی کرے اور گناہ بھی کرے وہ اتنا قیمتی نہیں ہے۔ جو گناہ کو چھوڑ دے گا وہ نیکی ہی کرے گا، کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور آیت کا آخری ٹکڑا یہ ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ تم اگر کاروں میں جا کر گناہ کرو تو بھی میرے اللہ کی نگاہ سے نہیں بچ سکتے، تم ہوائی جہازوں میں جا کر گناہ کرو تو بھی میرے اللہ کی نگاہ سے نہیں بچ سکتے، تم سرا کی تہ میں جا کر گناہ کرو تو بھی میرے اللہ کی نگاہ سے نہیں بچ سکتے، تم خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تمہیں اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ کتنے ساتھ ہے تو خود ہی فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔